बोल कर ये चुम्मा चुम्टी देना ये मोहब्बत नहीं है, ना कुरान में है ना हदीस में है। अरे तुम्हें क्या जी मोहब्बत करेंगे हमारे नबी से? मोहब्बत करने वाले सहाबा ने कभी ऐसे चुम्मा चुम्टी नहीं किए, तुम्हें कहीं ऐसा करती? कौन सी हदीस में अंगूठा पकड़ के चुम लेती? تو دیکھا آپ نے اس شخص نے کیا کہا. اب آئیے اسی بات کو جو ہے ہم حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھتے ہیں. اس نے جو کہا ہے کہ صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے، تو آئیے ایک صحابی کی حدیث ہم سنتے ہیں. کافی سارے لوگوں کو شاید کنفیوژن رہتی ہے جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو. نبی پاک کا دور اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. سبحان اللہ. میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی. حضرت ابو بکر کی قسمت پر جان قربان. نبی پاک نے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اب یہ حدیث بھی آپ نے سن لی. اب اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آئیے اصول بھی سن لیتے ہیں. آئیے مفتی صاحب سے اصول بھی سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث اگر ضعیف بھی ہوں ان سے فضیلت تو ثابت کر سکتے ہیں. فضیلت ثابت ہو رہی ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ انہی محدثین نے اصول بنائے ہیں جنہوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں ہم تائیدی دلائل دیتے ہیں، اصل دلیل کچھ اور ہوتی ہے. اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وتعزروہ وتوقروہ، بالکل، اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے، صرف ایک قید ہے جیسے سجدہ کرنا اس تعظیم سے منع کیا ہے. بہت خوبصورت بات. اب آپ اس اصول کو سامنے رکھیں اور صحابہ کا طرز عمل دیکھیں. سرکار علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں صحابہ جب میں بال ترش رہا ہوں تو اس کو ہاتھوں پہ لگا، جب میں وضو کروں تو اس کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے مسلا کریں. نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ قرآن کی آیت موجود ہے، نہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، لیکن صحابہ نے عمل کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا تعزروہ وتوقروہ. اسی اصول کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انگوٹھے چومتے ہیں. اسی اصول کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ چومتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تعظیم کی نیت ہے تو یہ ہاتھ چومنا بھی جائز. اسی طریقے سے ہم عرب ممالک میں دیکھیں تو بعض میں یہ ہوتا ہے وہ انگوٹھے نہیں چومتے، وہ سرکار علیہ السلام کا نام اقدس لیتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل. تو یہ جو تعظیم کا طریقہ کار ہے یہ بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں جائز ہوگا. تو انگوٹھے چومنے میں بھی تو ہم تعظیم کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب اگر ضعیف حدیث بھی نہ ہو، کوئی حدیث اس موضوع پر نہ ہو، تب بھی ہمارے لیے انگوٹھے چومنا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جائز ہے. اب جو کس کو کہتے ہیں بدعت ہے تو ان کو پھر دلیل دینے کی ضرورت ہے. یعنی اگر منع ہے تو پھر وہ دلیل دے گا کہ کہاں منع لکھا ہوا ہے. جی، سبحان اللہ. اب اصول سمجھنے کے بعد بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے ابا نہیں مانیں گے. تو آئیے اب اس کے تعلق سے ان کے ابا کا عمل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے ان کے ابا جان انگوٹھے چوم رہے ہیں یہاں پر. اب پوچھیے ان سے. اب ابا کا عمل دیکھنے کے بعد بھی اگر بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آخر میں سلمان آذری صاحب کا یہ جملہ ہی ان کے لیے کافی ہے. جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے.